یہ بھائی نے سوال پوچھا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول لکھنا تھا کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میرے محترم بھائیو، یورک ایسڈ کو اور کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو 5 کام بتائے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہانڈی مٹی کی لے کے آنی ہے. اس کو پکانے کے لیے تیل کون سا لینا ہے؟ میرے محترم بھائیو، کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا جگر خراب ہے، کسی کے جوڑ خراب ہے، کسی کے گردے خراب ہے، کسی کی آنتیں خراب ہیں، جتنی چیزیں خراب ہیں اللہ کا واسطہ ہے سب سے پہلے اپنا کھانا ٹھیک کرو. دیکھو طاقت، آپ کے گردوں کو طاقت کس نے دینی ہے؟ دوائی نے کہ کھانے نے؟ تو کھانا اگر ہضم ہی نہیں ہوگا تو اس کو طاقت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے معدے کو طاقت کس نے دینی ہے؟ کھانے نے. تو سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ جب آپ کا کھانا ٹھیک ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ علاج کرنا آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلا کام، کھانا کس میں پکائیں گے؟ مٹی کے برتن لانے سے پہلے ایک نیت بناؤ. وہ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. تو ہم نے کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ تو ہمارے گھر میں کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھو صحت بھی ملے گی اور آخرت میں ساتھ بھی، تو کتنے فائدے ہو گئے. تو مٹی کے برتن لے کے آئیں گے، سرسوں کے تیل میں کھانا پکائیں گے. اب سرسوں کے تیل میں 5 پرابلم ہیں. اس کا رنگ اچھا نہیں، ذائقہ اچھا نہیں، خوشبو اچھی نہیں، گاڑھا ہے، جھاگ ہے. ہم نے کبھی اس کو کھایا نہیں، اس لیے وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. میرے محترم بھائیو، 5 کام کرو. 2 کلو سرسوں کا تیل لو، اس میں 1 بڑے سائز کا پیاز ڈالو، 10 اس میں سبز مرچ ڈالو، 10 لہسن کی تریاں ڈالو، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالو. ان ساری چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو اور 1 بڑا چمچ اس میں زیرہ ڈالو. میرے محترم بھائیو، اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں. اس کو چھان لو. میرے محترم بھائیو، یہ وہ تیل ہے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جب آپ اس تیل میں کھانا کھاؤ گے آپ اپنی زبان سے بے ساختہ کہو گے کہ یار اس سے اچھا تیل تو شاید ہم نے کبھی زندگی میں لیا ہی نہ ہو. پتہ ہے کیوں؟ ہم کہاں سے پیدا ہو کے آئے ہیں؟ ہمارا بدن کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی کا. اور ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ سرسوں کا تیل کہاں سے آتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، جہاں سے ہم آئے ہیں نا، مٹی سے آئے ہیں. ہر بندہ، یہ جو میرا بدن ہے نا، جہاں میں نے دفن ہونا نا، میں اسی قبر، میری وہی مٹی ہے. تو مٹی سے نکلنے والے بدن کو مٹی سے نکلنے والا جو تیل ہے نا میرے محترم بھائیو، وہ تقویت دے گا. تیسرے نمبر پہ آپ کے جسم کو سب سے زیادہ ضروریات ہے نمکیات کی. آپ کی بدن کو 60% نمکیات چاہیے. میرے محترم بھائیو، نمکیات 2 چیزوں میں ملتے ہیں. یہ جو منرلز ہوتے ہیں نا، یا نمک میں ہوتے ہیں یا پانی میں ہوتے ہیں. تو آپ لوگ پانی کو کیا کہتے ہو؟ منرل واٹر. کیا کہتے ہو؟ منرل واٹر. میرے محترم بھائیو، یہ دھوکہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ گوروں نے نا عدالتوں میں کیس کیے ہوئے ہیں ان کمپنیوں کے اوپر جو لکھ کے بیچتی ہیں منرل واٹر. وہ کہتے ہیں یہ تو منرل لیس واٹر ہے، اس میں سے تو منرل نکالے جاتے ہیں. میرے محترم بھائیو، سب سے بہترین پانی وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے، یہ جو فلٹروں والا پانی ہے یہ مت پیو. یہ فلٹروں والا پانی نہ پیو. سب سے بہترین، یار 50 سال پیچھے جاؤ، 60 سال پیچھے جاؤ، یہ جو 60 70 سال کے بابے بیٹھے ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے ڈنگراں دے نال کھالاں تو پانی پیندے سی کہ نہیں سی پیندے؟ کبھی کسی کے گردے خراب ہوئے؟ کبھی کسی کے گردے خراب ہوئے؟ اور میرے محترم بھائیو، یہ صرف جنہوں نے چیزیں بیچنی ہیں نا وہ آپ کو ڈراتے ہیں. اور میرے محترم بھائیو، سب سے بہترین پانی پنجاب کا ہے. سب سے بہترین پانی؟ اچھا، پنجاب کا مطلب کیا ہے؟ 5 آب. کیا مطلب ہے؟ 5 آب. 5 آب. 5 آب کا مطلب ہے 5 پانی. تو پوری دنیا میں سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اور زمزم کے بعد اگر کوئی دنیا میں پانی ہے تو میرے بھائیو وہ پنجاب کا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اپنے پنجاب کا پانی پیو. یہ فلٹروں کا پانی، یہ منرل واٹر، یہ ایکوافینا، یہ نیسلے، میرے محترم بھائیو یہ آپ کے گردوں کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست.
ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्ला ये साजिशें हैं, इससे बच जाओ, इससे बच जाओ। जो बंदा अपनी फितरत के जितना करीब रहेगा ना वो सेहतमंद रहेगा। तो पानी और नमक मेरे भाइयों वो पियो जो मिट्टी से निकलता है, नमक वो खाओ जो मिट्टी से निकलता है, और वो नमक है ख्योड़ा का, पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है ना, ये जो डले वाला नमक होता है। हमारी दादियाँ नानियाँ पहले क्या लेके आती थी? नमक लेके आती थी, उसको घर में कूटती थी, पीसती थी। मेरे मोहतरम भाइयों वो नमक लेके आओ, ठीक है, और उसको घर में कूटना है, घर में पीसना है, बाहर चक्की से पिसवाना नहीं है। और मेरे भाइयों उसके बाद आटा, एक तो ये ठीक करो, और खाने में जो आधा घंटा पहले पानी पीना है उसमें 2 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर के पियो, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। यकीन जानो ये यूरिक एसिड 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाता है।